ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ ذرہ جانتے تھے، نہ پہاڑ جانتے تھے، نہ قطرہ جانتے تھے، نہ سمندر جانتے تھے، نہ زمین جانتے تھے، نہ آسمان جانتے تھے، نہ ماں کو جانتے تھے، نہ باپ کو جانتے تھے، نہ دادا کو جانتے تھے، نہ نانا کو جانتے تھے، نہ بھائی کو جانتے تھے، نہ بہن کو جانتے تھے، نہ کھانے کو جانتے تھے، نہ پینے کو جانتے تھے، نہ سونے کو جانتے تھے، نہ جاگنے کو جانتے تھے، کچھ نہیں تمہیں پتا تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تمہیں کان دیے، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں دی، وَالْأَفْئِدَةَ دل دیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ کان جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، ان سے گانے مت سنو، ان سے گناہوں کی باتیں نہ سنو، نافرمانی کی باتیں مت سنو، یہ کان دیے ہیں کہ ان سے اذان سنو۔ پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آسمان زمین بڑی نہیں ہے، چاند سورج ستارے بڑے نہیں ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں بڑی نہیں ہیں، بالدار حاکم بادشاہ بڑے نہیں ہیں، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اذان سنو کانوں سے، قرآن سنو کانوں سے، دین کی باتیں سنو کانوں سے، سنت کی باتیں سنو کانوں سے، دعوت کی باتیں سنو کانوں سے، تبلیغ کی باتیں سنو کانوں سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنو کانوں سے، قرآن سنو، حدیث سنو، فضائل اعمال سنو، فضائل صدقات سنو، منتخب احادیث سنو، بہشتی زیور سنو، تعلیم الاسلام سنو، دین کی باتیں جن کتابوں میں لکھی گئی ہیں ان کو محتاج بن کر سنو تاکہ تم دیندار بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، سنت کے شریعت کے پابند بن جاؤ۔ اس لیے میں نے عرض کیا رمضان علم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں خوب قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور یہ رمضان عمل کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر خوب پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کو اور اس کتاب کو اور اس قرآن کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم فرمان کو ہمیں خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ علم والی زندگی ہمیں اپنی بنانی ہے اور عمل والی زندگی ہمیں اپنی بنانی ہے۔ جب علم والی زندگی ہماری بن جائے گی اور عمل والی زندگی ہماری بن جائے گی، سنت اور شریعت والی زندگی ہماری بن جائے گی، عبادت اور دعوت والی ہماری زندگی بن جائے گی، تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اس رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے میں اپنی زندگی علم والی بنانی ہے، اپنی زندگی عمل والی بنانی ہے، اپنی زندگی تقوی والی، خدا کا ڈر، خدا کا خوف اپنے اندر رکھنے والی بنانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مردوں عورتوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ مردوں عورتوں تم سب متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے فرمانبردار اور تابع دار بن جاؤ، اللہ کا ڈر، اس کا خوف تمہارے اندر آ جائے۔ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، اتقوا اللہ تکن اعلم الناس، کہ تم اللہ کا ڈر، خوف اپنے اندر پیدا کرو، تکن اعلم الناس، تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ تو علم جو آتا ہے وہ تقوی سے آتا ہے، اللہ کے ڈر، اس کے خوف سے آتا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن مقدس متقی مردوں کے لیے، متقی عورتوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے ہم سب مردوں عورتوں کو متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، یعنی کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں کرنا ہے، ہر چھوٹے گناہ کو، بڑے گناہ کو چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہے۔ آدمی کہتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اب گناہوں کی عادت اور نافرمانی کی عادت ہم سے چھٹتی نہیں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم سے پردہ ہوتا نہیں، مرد کہتے ہیں ہم سے داڑھی رکھی جاتی نہیں، ہم سے سنت کے مطابق لباس پہنا جاتا نہیں، ہم تو ایسے گناہ میں مبتلا ہو گئے، اس کا چھوڑنا مشکل ہے، پردے میں آنا مشکل ہے، اور داڑھی رکھنا مشکل ہے، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھنا مشکل ہے، یا اور غلط طریقے اور غلط افکار اور اعمال، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مردوں میں عورتوں میں آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے چھوٹنا یہ اب مشکل ہے۔ حالانکہ کوئی مشکل نہیں،
اللہ نے رمضان میں روزے فرض کر دیے، کھانا جو سب سے زیادہ ضروری ہے، پانی جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ تم صبح صادق ہوتے ہی، فجر کی اذان ہوتے ہی فوراً کھانا بند کر دو، پینا بند کر دو، نہ دن میں تمہیں کھانا ہے نہ پینا ہے، کھانے سے پینے سے رک جاؤ۔ اب ساری دنیا کے مرد عورتیں رک گئے، کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا۔ فرمایا جو کھانا پینا تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی حاجت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ موت و حیات اسی میں ہے۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، پہلا انتقال ہوا، موت آئی دنیا میں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کو اصابہ الموت، موت آ گئی۔ انہوں نے کہا مل موت، موت کیا ہے؟ پہلے تو کبھی موت آئی نہیں تھی، پہلی بار موت آئی، انہیں پتہ نہیں تھا موت کیا ہے۔ کہا موت کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا لا یاکل ولا یشرب، اب وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ زندہ تھا تو کھا رہا تھا پی رہا تھا، مر گیا اب کھانے سامنے رکھے رہیں گے، پانی سامنے رکھے رہے گا، لیکن چونکہ وہ مر گیا اب وہ نہ کھانا کھا سکتا ہے اور نہ پانی پی سکتا ہے۔ تو گویا کھانے اور پینے کا نام زندگی ہے اور کھانے اور پینے کو چھوڑنے کا نام موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، تو ساری دنیا کے مردوں عورتوں نے دنیا میں کھانا چھوڑ دیا اور پانی چھوڑ دیا۔ فرمایا جب تم اتنی ضروری چیز جس سے تمہاری زندگی باقی ہے اس کو تم چھوڑ سکتے ہو ہمارے کہنے سے، تو تم گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب تم کھانا چھوڑ سکتے ہو، پینا چھوڑ سکتے ہو، تو اسی طرح تم گناہ بھی چھوڑ سکتے ہو، نافرمانی بھی چھوڑ سکتے ہو۔ اس کی بھی اللہ نے تمہارے اندر صلاحیت، استعداد رکھی ہے، بس ہمت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور سارے صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جب اللہ کے کہنے سے ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، تو اللہ کے کہنے سے ہم گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، نافرمانی کو بھی چھوڑ دیں، بددینی بے دینی سے بھی نکل جائیں، خود بھی دیندار بن جائیں اور دوسروں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی کام پورا ہو گیا، ہم نے روزہ رکھ لیا کام پورا ہو گیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا کام پورا ہو گیا، ہم نے ذکر تسبیح پڑھ لی کام پورا ہو گیا، ہم نے توبہ استغفار کر لیا کام پورا ہو گیا۔ نہیں، ہماری مردوں کی عورتوں کی ذمہ داری اس پر پوری نہیں ہوتی کہ اپنی عبادت اور اپنی فکر پر ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، ہمیں اس وقت تک کے چین سے نہیں بیٹھنا، اس وقت تک کہ ہمیں سکون سے نہیں رہنا جب تک کہ ہمارے گھر کے سارے مرد و عورت نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، عبادت کے، دعوت و تبلیغ کے پابند نہ بن جائیں۔ اس وقت تک ہمیں چین سے، سکون سے نہیں بیٹھنا جب تک کہ ہمارے اعزا اقربا رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن اور ہمارے اقارب اعزا، سارے محلے والے، پڑوس والے، ساری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے انسان جب تک ایمان میں نہ آ جائیں، اسلام میں نہ آ جائیں، قرآن حدیث سنت و شریعت پر عمل کرنے والے نہ بن جائیں، اس وقت تک کہ ہمیں چین و سکون سے نہیں رہنا۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن اسی لیے نازل ہوا تاکہ انسانیت جہنم سے بچ جائے، انسانیت جنت میں چلی جائے، انسانیت اللہ کے عذاب سے، اس کے پکڑ سے بچ جائے اور انسانیت اللہ کے دین پر، اس کے حکموں پر چلنے والی بن جائے۔ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس، مردوں عورتوں تم سب بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم سارے مردوں عورتوں کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، ایمان اور عمل کو پھیلانے پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب مرد عورت اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو مردوں کا کام بھی دعوت دینا ہے، عورتوں کا کام بھی دعوت دینا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ کیا کام ہے ان مردوں کا، عورتوں کا؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایمان والے مرد و عورت سب کے سب اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ مرد و عورت دعوت دیتے ہیں، مرد مردوں کو سمجھاتے ہیں، عورتیں مائیں بہنیں عورتوں کو سمجھاتی ہیں، کہتی ہیں نماز پڑھ لو، کہتی ہیں روزہ رکھ لو، کہتی ہیں حج کر لو، کہتی ہیں زکوٰۃ دے دو، کہتی ہیں پردہ کر لو، کہتی ہیں اپنے آپ کو حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ
جیسا بنا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جیسی تھی قرآن پڑھنے والی, حدیث پڑھنے والی, سنت اور شریعت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والی, ایسی تم بھی بن جاؤ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, عورتوں, یاد کرو ان آیات اور روایات کو, اس قرآن اور حدیث کو جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے. وَاذْكُرْنَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, عورتوں, وہ قرآن حدیث جو تمہارے گھر میں ہے اس کو امت تک, انسانیت تک پہنچا دو. علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں, تفسیر میں ارشاد فرمایا اس آیت کی کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی. اس لیے تم بھی عورتوں دین پر چلو اور دین کی تبلیغ کرو, دین کی دعوت دو, ایمان اور عمل کو پھیلانے پہنچانے کے لیے قربانیاں دو. جس طرح صحابہ نے قربانیاں دی, صحابیات نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے, عورتوں نے قربانیاں دی, اس طرح ہمیں بھی قربانیاں دینی ہیں. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر, اس کے حکموں پر چل کر اس کے دین کو, سنت کو, شریعت کو عالم میں زندہ کرنا ہے. اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اللہ کے نبی سو رہے تھے, اٹھے مسکراتے ہوئے. حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں, فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں, کیا بات ہے آپ کے مسکرانے کی؟ فرمایا بات یہ ہے میری امت کی پہلی جماعت, میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری راہ پر سفر کرے گا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, جہاد کے لیے, جنت ان کے اوپر واجب ہو گئی, جنت ان کے اوپر واجب ہو گئی. حضرت ام حرام نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو میں بھی اس لشکر کے ساتھ ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم عورت ہو تم کپڑے دھو گھر میں, تم عورت ہو کھانا بناؤ, تم عورت ہو گھر میں جھاڑو دو, بس یہیں رہو, تمہیں باہر جانا نہیں, بلکہ اللہ کے نبی نے فوراً دعا کی اللہم اجعلھا منہم, اے اللہ اپنی اس بندی کو بھی اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ شامل کر دے جو تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سمندر کا سفر کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب کریں گے. تو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے ام حرام بنت ملحان اللہ کے راستے میں نکلی, اور ایسی نکلی وہیں شہید ہو گئی اور وہیں ان کی قبر بن گئی. تو ایسے ہی ہمیں بھی اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں دین کو پھیلانے پہنچانے کے لیے بھیجنا ہے. جیسے ابھی ہماری جماعت الحمدللہ افریقہ میڈاگاسکر گئی ہوئی ہے, 3 ساتھی ہمارے گنگو کے ہیں, بھائی مستقیم ہیں حلقہ 2 کے, اور ہمارے حاجی شمیم ہیں حلقہ 6 کے, حاجی فرزان ہیں, اور اسی طرح ہمارے ماشاءاللہ نئے کنڈے کے ساتھی ہیں, اور کانگا ٹھیڑا کے ساتھی ہیں, پیر مدرہ کے ساتھی ہیں, اور اسی طرح دھانوے کے ساتھی ہیں. الحمدللہ 9 ساتھیوں کی یہ جماعت افریقہ کے اندر ہماری کام کر رہی ہے. کل ہی ان سے بات ہوئی اور ان کے گھروں پر ہم لوگ گئے, سب کے گھروں پر جا کر ماشاءاللہ ان کو خوشخبری دی, مبارکباد دی. سارے گھر والے ان کے خوش ہیں, اور انہوں نے سب نے ارادے کیے کہ جس طرح ہمارے ابا گئے ہوئے ہیں, ہمارے بھائی گئے ہوئے ہیں, ہمارے بیٹے گئے ہوئے ہیں, اس طرح ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے. تو ہمیں بھی اپنے مردوں کو 5 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے, 4 مہینے کے لیے بھیجنا ہے, چلے کے لیے بھیجنا ہے, 10 دن کے لیے, 3 دن کے لیے بھیجنا ہے. اور ہماری ماؤں کی, بہنوں کی, مستورات کی, عورتوں کی جماعت الحمدللہ تھائی لینڈ میں ہماری گنگوں کی کام کر آئی, اور ایک جماعت بحرین میں کام کر آئی, عرب میں سہارنپور کی ہماری ایک جماعت مکہ مدینہ میں عورتوں کی کام کر آئی. اسی طرح ہمیں بھی اپنے مردوں کے ساتھ 3 دن, 10 دن, 40 دن اللہ کے راستے میں لگانے ہیں. جن ماؤں بہنوں کے 40 دن لگ گئے وہ دوسرے 40 دن اللہ کے راستے میں لگائیں, اور جن کے 2 چلے لگ گئے اب وہ 2 ماہ میں جانے کا ارادہ کریں, اور جن کا عشرہ لگ گیا وہ چلے میں جانے کا ارادہ کریں, جن کے 3 دن لگ گئے وہ 10 دن میں جانے کا ارادہ کریں, اور جن عورتوں کے ماؤں بہنوں کے اب تک 3 دن نہیں لگے وہ اپنے مردوں کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں, اور رمضان المبارک کے پورے مہینے کو تلاوت کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, توبہ کے ساتھ, استغفار کے ساتھ, اور دعاؤں کے ساتھ, تبلیغ کے ساتھ اس پورے مہینے کو ہمیں عبادت اور دعوت کے ساتھ جمع کرنا ہے. دعوت بھی دے رہی ہوں اور دعائیں بھی کر رہی ہوں اور تعلیم بھی کر رہی ہوں, روزے بھی اور نماز بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا بھی. کیا ہی پیاری, عمدہ, اعلیٰ
راتیں اللہ نے عطا فرمائی کہ ابھی عشاء پڑھو، پھر تراویح پڑھو، پھر تہجد پڑھو، اور پھر فجر پڑھو، پھر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھو۔ ایک ماحول نورانی پورے عالم کے اندر قائم ہے، ساری دنیا کے مسلمان مرد عورت بھوکے پیاسے اللہ کے سامنے نمازیں پڑھ رہے، دعوت دے رہے، دعائیں مانگ رہے۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ نے آسمانوں کے، زمینوں کے، ساری دنیا کے فرشتوں سے کہہ دیا، فرشتوں جو تم میری تسبیح میں، میری تقدیس میں، میری عبادت میں لگے ہوئے تھے، اب تم ساری عبادتیں چھوڑ دو، اب وہ میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد عورت دنیا میں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور بھوک اور پیاس میں ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تم سارے فرشتوں ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سارے فرشتے اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر مسلمان مردوں عورتوں کی دعاؤں پر آمین کہنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کی کثرت کا اور قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے عبادت جب ہم کریں گے، دعوت ہم دیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے، دعائیں مانگیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اس لیے اب تشکیل کر لیں، نام لکھ لیں، پرچہ یہاں پہنچا دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو۔ تیار ہیں یہ؟ انشاءاللہ۔ نام لکھو، محمد سفیان، 1 سال انگلستان، 2 مہینے مکہ مدینہ۔